اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو جعلی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں بہت ہی کریٹیکل ٹاپک ہے، اور جو حالات اب ایران میں چل رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ایران سے سوائے امام زادگان والی خراسان اور بی بی معصومہ صلوات اللہ علیہ کے اور کوئی واسطہ نہیں ہے. وہاں پہ جو پولیٹیکل ٹرمز چلتے ہیں، جو ان کے ذاتی معاملات ہیں، ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب ان حالات کو صحیح تناظر میں دیکھا جائے، قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھا جائے، تو یہ شیعت کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. جتنی بھی معصومین کی تعلیمات ہیں ان کے بالکل منافی ہیں. اب اس لحاظ سے مولوی عارف صاحب نے کچھ خامنائی اور ولایت فقیہ کا دفاع کرنے کی بالکل ایک ناکام کوشش کی ہے، اور ایز یوزول کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. قرآن و حدیث تو چھوڑیں چلیں، ویسے ہی جنرلی بھی کسی کتاب کا حوالہ دینے کی حضرت کو توفیق نہ ہوئی. تو چلتے ہیں جی حضرت کے پوائنٹس کی طرف، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پوائنٹس ان کے اپنے مجتہد دین حضرات اور ان کے اپنے اصولی مولوی حضرات کے لحاظ سے کس قدر قابل قبول ہیں. اگر آپ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو اپنے اندر ایک علماء کا گروہ بناؤ جو قیادت کا کیا کریں، انتخاب کریں. جب تک پاور سینٹرلائز نہیں ہوگا شیعہ بکھرے رہیں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں آج میں مولوی ہو کر تھوڑا بہت فیم مل جائے، تھوڑا بہت مشہور ہو جاؤں اور میں پاکستان میں اعلان کروں بھائی میں نئی تنظیم بنا رہا ہوں، آ جاؤ ایک نئی قیادت کا ابتدا کرتے ہیں، ایک نئی تنظیم بناتے ہیں، آ جاؤ ایک سیاسی پارٹی بناتے ہیں، اس ملک میں کوئی سیٹیں جیت دیتے ہیں، تو واللہ یقین جانیے کچھ خفیہ طاقتیں میری مدد کریں گی. ہاں مجھے 4-5 چیزیں دلا دیں گی، میرے فیم کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں گی، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتے ہیں جتنے ہم دھڑوں میں بٹیں گے اتنا آپ کا پاور کیا ہوگا، تقسیم ہوتا جائے گا. آپ کی انرجی کیا ہوگی، تقسیم ہوتی جائے گی. یہ بیچارہ جوان جس میں دین کا جذبہ موجود ہے، اگر میں اسے تنظیموں میں تقسیم کر دوں گا، اب تم نے سینٹرلائز پاور کو کیا کر دیا، ختم کر دیا. لاکھ آپ کے اعتراض واقع خامنئی پر، لیکن وہاں کے علماء نے کہا کہ ہمارے لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں ان کے کسی فتویٰ پر، ان کے کسی فیصلے پر. فرض سے اختلاف رکھو، سسٹم کے دشمن نہ بنو. جی عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی عارف صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اب ایک عجیب و غریب سسٹم حضرت نے لا کے فٹن کرنے کی کوشش کی ہے مذہب شیعہ کے اندر، مزید لوگوں کو الجھانے کے لیے کہ عوام ایک دفعہ الجھ کے رہ جائے کہ یار جائیں تو کہاں جائیں. ایک بیچارہ غیر شیعہ بندہ، وہ جب شیعہ ہو کے ہمارے مسلک میں آتا ہے، وہ سب سے پہلے الجھن کا شکار ہو جاتا ہے. فلاں مجتہد کی سنیں، فلاں مجتہد کی سنیں، فلاں کی سنیں، فلاں کی سنیں. وہ بیچارہ الجھن کا شکار ہو کے رہ جاتا ہے. اس کا مائنڈ بالکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا مذہب ہے، اس سے بہتر تو میں غیر شیعہ ہی تھا. وہاں پہ تو صرف 4 فقہ میں اختلاف ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہاں تو ہر بابے نے اپنی الگ ہی فقہ بنائی ہوئی ہے. اس لیے پھر ہم جتنے بھی یہ سارے مومنین ہیں انہیں کہتے ہیں کہ آؤ اخباری مسلک میں آؤ، فقط اہل بیت کی اتباع کرو. ان کے جو پہلے کا قول تھا وہی آخری کا قول ہے، جو پہلے کا عمل تھا وہی آخری کا عمل ہے. لیکن اب کیا جائے. خیر، اب یہ سسٹم اور خامنائی والی بات جو رہ گئی جی، خامنائی سے علماء ایران لاکھ اختلاف کریں، وہ زیادہ بڑھ چڑھ کر یہ باتیں نہیں کرتے. فرق میں اختلاف ہو سکتا ہے، سسٹم کی مخالفت نہ کرو. کون سا سسٹم؟ آپ کا یہ جو سسٹم چل رہا ہے، کیا اس کی اساس قرآن و حدیث اور اہل بیت کے ہاں موجود ہے؟ کیا اس کی اساس حضرت ولی العصر کے جو 4 مخصوص سفیر تھے ان سے بھی کوئی اس کا اکا دکا بھی کوئی اس کی مثال ملتی ہے؟ نہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ ولایت فقیہ کا جو سارا سسٹم ہے یہ چلا کہاں سے ہے؟ پولیٹیکل چیزیں یہ ساری، کیا یہ مذہب شیعہ میں اسی طرح تھیں؟ بالکل نہیں. آپ کے آیت اللہ مصباح یزدی صاحب کی کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت. صفحہ نمبر 10 پہ بالکل سٹارٹ میں انہوں نے واضح اس بات کو کھول کے سامنے رکھا ہے. جی، خمینی کی رہبری میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد کچھ ایسی اصطلاحات اور موضوعات عوام کے درمیان رائج ہوئے جو اس سے پہلے رائج نہیں تھے، مثلاً ولایت فقیہ اور خبرگان وغیرہ. واضح، بالکل واضح عبارت آپ کے سامنے موجود ہے عزیزان.
خود ان کے مجتہدین حضرات ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں خمینی سے پہلے تھی ہی نہیں. جی مولوی صاحب، تو جب یہ سسٹم جسے آپ کہہ رہے ہیں جس کا نہ کوئی سسٹم سے لینا دینا ہے، نہ کوئی سر نہ پیر، خمینی سے پہلے یہ چیزیں تھیں ہی نہیں، ہم کس طرح ایک من گھڑت گھڑنتو چیز کو اٹھا کے ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین سے تمسک رکھنے والا سسٹم مان لیں؟ ہاؤ دا ہیل از دس پاسبل؟ نہیں، یہ چیزیں قطعاً قابل قبول نہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے مجتہدین حضرات لکھ رہے ہیں. خیر، اور یہ خاص طور پہ انقلاب کی جو باتیں ہیں، پاکستان میں فرزند انقلاب جسے کہا جاتا ہے، خامنائی صاحب کے ماشاءاللہ تقریباً سوتیلے بیٹے ہی ہیں، اور آپ کے اصولی مسلک کی حقیقی تصویر جو دیوبندیت کے سانچے میں جا کے ڈھلتی ہے، مولوی جواد نقلی صاحب، یہ ان کی کتاب حاملان دین و حامیان دین میرے پاس موجود ہے. آئیں انہی سے پوچھ لیتے ہیں کہ بالآخر یہ سارے معاملات کیا ہیں. صفحہ نمبر 179 پہ انہوں نے بہت ہی دقیق راز کھولا ہے. میں سارے مومنین حضرات سے کہوں ذرا غور سے سنیں، یہ خامنائی کا سب سے بڑا چیلا لکھ رہا ہے. اسی طرح جب کم میں جاتے ہیں تو وہاں بہت سارے عمامے باندھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. جب یہ اپنے ہم وطن اور ہم زبانوں سے بات چیت کرتے ہیں تو وہاں بھی انقلاب کا کوئی حامی نظر نہیں آتا. ہمارے زائرین بعض اوقات بہت گھبرا کر واپس آتے ہیں کہ وہاں تو کوئی انقلاب کا حامی نہیں ہے. بالکل واضح الفاظ میں مولوی جواد نے ایران کے حالات بتائے ہیں کہ وہاں کیا چلتا ہے. انقلاب کا کوئی حامی ہے ہی نہیں، حمایت نہیں کرتا انقلاب خمینی کی. عزیزان، تو پتہ چلا کہ یہ کچھ پیڈ مولوی ہیں، یہ مجتہدین حضرات جنہیں خامنائی اٹھا کے خمس کے پیسے کھلا دیتا ہے، وہی سارے یہ معاملات کو پھر خامنائی کے فیور میں ڈیل کرتے ہیں. جو نہیں کرتے وہ خامنائی کی حیثیت جانتے ہیں کہ یہ بندہ کیا ہے. سوری. اور کیوں انقلاب کے اندر بیسیکلی ایسی کیا بات ہے کہ اسے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا؟ آئے میں بتاتا ہوں. یہ کتاب میرے پاس آپ کے آیت اللہ مطہری صاحب کی کتاب موجود ہے جی، انقلاب اسلامی کی فکری بنیادیں. عزیزان، یقین مانیں خمینی نے وہ حرکت کی ہے انقلاب کے اندر، بلکہ ایک نہیں کئی حرکات کی ہیں کہ بندہ بتانے سے بھی شرماتا ہے کس طرح مذہب شیعہ کا اس نے بیڑا غرق کیا. اسی کتاب میں صفحہ نمبر 17 پہ ایک مثال ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. خود مطہری صاحب کہتے ہیں جی، ہمارے راہبر اور امام نے بار بار ارشاد فرمایا کہ اسلامی حکومت میں سیاسی پارٹیاں آزاد ہیں. کوئی پارٹی اگر غیر اسلامی نظریہ رکھتی ہے تب بھی آزاد ہے، غیر اسلامی نظریہ رکھتی ہے تب بھی آزاد ہے. اللہ اکبر. یہ عزیزان، یہ کون سا اسلامی انقلاب آیا تھا جی آپ کا جس میں سب سے پہلے اسلام ہی کی بنیادوں کو ڈھانے کی فکر بنا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ غیر اسلامی نظریات وہ تو گزشتہ ویڈیوز میں ہم انہی کے بابوں کی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں کہ یہودیوں کو ایران میں انٹری دلوانے والی حضرت خمینی صاحب ہیں. خیر، بات وائنڈ اپ کرتے ہیں، یہاں پہ بہت لمبی ہو جائے گی. ورنہ ایک بات جو حضرت نے کی تھی، اگر آپ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو یہاں پہ کوئی ایسا بندہ بنائیں مولویوں کا جو ہیڈ ہو، جو سارے قیادت و نظام کو لے کر چلے. تو اس میں بھی تو اختلاف ہے. جو نہیں مانتے ہیں اگر وہ اس طرح کر لیں، پھر جو مانتے ہیں ان کا پہلے سے یہ گروپ بنا ہوا ہے. اختلاف کا اصلی بیج تو مولوی صاحب آپ خود اپنی اس فکر سے بو رہے ہیں. آپ تو سارا نظام ہی بگاڑ دیں گے. خدارا پاکستان کو پاکستان رہنے تو اسے ایران نہ بنائیں. یہ ایرانی فلسفے وہاں پہ ہی رکھیں، مجوسیوں والے. عزیزان، بات وائنڈ اپ کرتے ہیں. امامت، رہبری، سسٹم، ہر چیز کو اب کلیئر کٹ کرتے ہیں. آپ کے آیت اللہ مرتضیٰ مطہری صاحب، ان کی کتاب یہ امامت اور رہبری میرے پاس موجود ہے اس وقت. حوالے آپ ہی کے مجتہدین حضرات کے دے رہا ہوں تاکہ میرے اوپر فتویٰ آئے ہی نہ، جو کہنا ہے ان کو کہنا. صفحہ نمبر 71 پہ انہوں نے بالکل واضح یہاں پر لکھا، امامت کو حکومت کے مساوی قرار نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ امامت اور حکومت والا جو سسٹم آپ کا چل رہا ہے اڑ گیا. علماء کی تعبیر میں امامت سے مراد دین و دنیا دونوں کی رہبری ہے، چونکہ امام دین کا رہبر ہوتا ہے. رہبر ہیں ہی ہمارے معصومین. یہ عزیزان، امام دین کا رہبر ہوتا ہے. اور امامت و حکومت کو ایک جیسا نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کا تو سارا کا سارا نظام ولایت فقیہ ویسے ہی ٹھپ ہو گیا، کیونکہ یہ خمینی کے پاس تو چلے پھر علم تھا. خامنائی تو بالکل جاہل بندہ ہے، بالکل جاہل بندہ. آیتیں وہ غلط پڑھتا ہے، حدیثیں وہ غلط پڑھتا ہے. نماز جنازہ پڑھانے کا اسے نہیں پتا، نماز میں تکبیر کہنے کا اسے نہیں پتا. عزاداری کا مخالف وہ ہے، شیعہ بنیادی عقائد کا اس کو نہیں پتا. تو یہ پھر
اب مجھے بتائیں میں آپ کی مانوں آپ کے مجتہد دین کی مانوں؟ عزیزان دیٹس آل فار ٹوڈے. ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلی نشست میں. ٹل دین ٹیک کیئر. صاحب الزمان وارث.